بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ بندگی نہ مجھے شعور نماز ہے۔ میرے معزز مہمانوں اور دبئی کے ادب نواز دوستوں، میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دعوت ناموں پہ یہاں تشریف لائے۔ آرٹس پروموشن بیورو کے تمام اراکین جنہوں نے یہ مشاعرہ آپ تک پہنچانے میں دن رات محنت کی ہے، وہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مشاعرہ زندہ دلاں کی تحریک دراصل حیدرآباد دکن سے شروع ہوئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب سنجیدہ مشاعرے ہوتے تھے تو طنز و مزاح نگاروں میں سے آٹے میں نمک کی طرح ایک شاعر کو تکلیف دی جاتی تھی۔ زندہ دلان حیدرآباد نے یہ روایت ڈالی کہ تمام طنز و مزاح نگاروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور وہ ادب جس کو کہ تیسرے درجے کا ادب کہا جاتا تھا اس کو اس مقام تک لے آئے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے وہ تہذیب جو لکھنؤ، دہلی، مراد آباد، لاہور اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ ان جگہوں سے نکل کر آج دبئی، لندن، امریکہ اور کہاں کہاں نہیں پہنچی۔ یہ ہماری اردو زبان کا لوچ، اس کی چاشنی اور یہ اس کی لطافت ہے جو آپ سب کو ذوق در ذوق یہاں لے آتی ہے۔ میرے مہمان شعراء کرام جب یہاں کی محفلیں دیکھتے ہیں، جب ہم محفل کرتے ہیں تو آفرین بھیجتے ہیں آپ سب لوگوں پر کہ اتنا آڈینس تو ہمیں اپنے ملکوں میں بھی نہیں ملتا، اتنا میچور آڈینس جس محبت سے آپ لوگ سنتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو شعراء آپ کے درمیان ہم آپ کی محبتوں کے حوالوں سے لے آئے ہیں ان میں زندہ دلان حیدرآباد کے وہ پلرز بھی موجود ہیں جو حسن اتفاق سے پچھلی بار نہیں تشریف لا سکے تھے، جنہوں نے اس طنز و مزاح تحریر کو آگے بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان شعراء میں نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ لندن سے اور بریڈ فورڈ سے پہلی بار چند شخصیات یہاں تشریف لائیں ہیں۔ ہم اپنی مشاعرے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست کی صدارت کے لیے میں جس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں، معزز خواتین و حضرات، حالانکہ اردو زبان ان کی اپنی نہیں، لیکن اردو زبان سے اس قدر محبت کہ وہ اسپانسر کرتے ہیں مشاعروں کو۔ یہ ان کا خلوص، ان کی محبت اور ان کا پیار، میں سمجھتا ہوں جتنے یہ صاحب ذوق یہاں موجود ہیں سراہیں گے اس بات کو کہ میرا سلیکشن بہت، اور آپ متفق ہوں اس سے کہ بہت صحیح تھا۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب سید خلیل صاحب سے کہ تشریف لائیں آج کے مشاعرے کی صدارت کے لیے۔ سید خلیل صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، گالاداری برادرز کے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں
اور ان کی خدمات ادب کے سلسلے میں بہت نمایاں، شعراء کو نوازتے ہیں، چاہے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، تعلق زبان اردو ہونی چاہیے۔ ہمارے آج کے، جیسا کہ میں نے آپ کو گوشہ کیا، اسپانسر ہیں گلیکسی آئس کریم، اس کے ساتھ تعاون شامل رہا ایمریٹ ایئر لائن کا، اس کے ساتھ ہی آپ تک خبریں پہنچانے میں معاون رہے خلیج ٹائمز، جاسم اینڈ ریاض جویلر کے ریاض الدین صاحب، اس کے ساتھ یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے بوس، اور بوس ایک ایسا نام جس کا تعلق جڑ چکا ہے مشاعروں کے حوالوں سے۔ ساتھ ہی آپ کے لیے گرم چائے کا انتظام کیا ہے لپٹن والوں نے۔ لپٹن جانا پہچانا ادارہ جس کی مختلف برانڈز کی چائے آپ لوگ روز پیتے ہوں گے، آج اردو زبان کی محبت کے حوالے سے لپٹن آپ کے لیے مفت چائے کا انتظام کیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے معاونین ہیں تھرفٹی رینٹ کار، ابو قادہ کار ٹریڈرز، بڑے معاون ہمارے ہمیشہ، جو پاکستان اور ہندوستان اور ایران رائٹ ہینڈ ڈرائیو کار پہنچانے میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ یوسف ہمیشہ کوئک فوٹوز اور UCF، یہ UAE میں ایک ادارہ ہے جو ہمیشہ معاون ہوتا ہے۔ اور ٹفینی ایک نیا بسکٹ انٹروڈیوس کیا ہے افکو نے، الانا فوڈ کمپنی نے، میں ان کے تعاون کا بھی بڑا مشکور ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھی روداد، بلکہ مجھ پہ یہ قرض ہوتا ہے جو میں ادا کرتا ہوں۔ اب میں باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ان اپنے ساتھیوں کو یاد نہ کروں اس وقت جو میرے شانہ بشانہ ہر محاذ پر میرے ساتھ رہے، جن میں جناب محمد حبیب خان صاحب، قمر فاروقی، آرٹس پروموشن بیورو کے یہ وہ کارکن ہیں جو دن رات یہ مشاعرہ آپ تک پہنچانے میں جس طرح محنت کرتے ہیں، بہت سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کئی راتیں یہ سوئے نہیں ہیں۔ قمر فاروقی ہیں، یہ جو مجلہ آپ کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے، یہ تزئین و آرائش ساری اقبال نقوی نے محنت کی ہے سباہت حسین کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جنہوں نے اس مشاعرے کو آپ تک پہنچانے میں مدد کی ہے آرگنائزنگ کمیٹی میں، اس میں قمر فاروقی، جناب قمر پرویز اور صلاح الدین اور ارشد لطیف صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، میں اب اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کے نام گرامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے مشاعرہ زندہ دلاں، آج کے اعزازی شاعر جناب ضمیر جعفری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ضمیر جعفری صاحب، ضمیر جعفری صاحب۔ ان میں راوی ریسٹورنٹ والے، آپ کسی فنکشن میں جائیے، بڑے معاون ہوتے ہیں اور خاص طور سے اردو زبان کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات۔ جعفری صاحب کے لیے ایک بار پھر تالیاں۔ جعفری صاحب، میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ مجلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ان تمام میرے دوستوں اور معاونین کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے اشتہارات ہم کو دیے، کہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جو فنڈ ریزنگ آپ تک یہ مشاعرہ پہنچانے میں نہ صرف محنتیں لگتی ہیں بلکہ اس کے لیے بہت کچھ درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام مشتہرین حضرات کا۔ ضمیر جعفری صاحب کے بعد جس شخصیت کو میں آواز دینے جا رہا ہوں، معزز خواتین و حضرات، جناب دلاور فگار صاحب۔ دلاور فگار صاحب کے سلسلے میں ہم نے پچھلے سال مشاعرہ کیا تھا۔ میں درخواست کرنے جا رہا ہوں جناب مصطفیٰ علی بیگ سے، مصطفیٰ علی بیگ صاحب، نائب صدر زندہ دلان تحریک حیدرآباد کے، مصطفیٰ علی بیگ صاحب، مشاعرہ زندہ دلاں تحریک کے بانی،
اور वहाँ के नायब सदर हैदराबाद के हिमायतुल्लाह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ़ ले आए। हिमायतुल्लाह साहब, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं सरफराज शाही साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। सरफराज शाही साहब महकमा मौसमियात के अफसर हैं। पिछली बार आपका इनसे तारुफ हो चुका है। बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं जनाब गौस खामखा साहब। गौस खामखा साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आए। जनाब गौस खामखा, दरख्वास्त कर रहा हूँ अहमद शरीफ पागल साहब से कि तशरीफ़ ले आए। अथर राज साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। साहिब तर शायर हैं, संजीदा शायरी, बच्चों की बहुत सी नज़में, और एक दो लफ्ज़ मैं ये इनके बारे में कहता चलूँ कि अथर राज साहब एक किताब तरतीब दे रहे हैं उर्दू की खिदमत के सिलसिले में। उसका नाम उन्होंने रखा है उर्दू कहाँ कहाँ। दुनिया भर में जो जो हजरात शेर कह रहे हैं, नसर लिख रहे हैं या उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत करने वाले वही नहीं जो सिर्फ मुशायरा बर्पा करते हैं, बल्कि वो भी जो कि हमें अपने कांधों पे उठाते हैं, जिनमें इस्माइल गिरामी बहुत से हैं, जैसे मंसूर जावेद साहब, महफूज साहब, साबरी साहब। ये वो नाम कि जो हमें उकसाते हैं इस बात पे कि हम हैं बेटे तुम्हारे साथ, तुम करो। तो ये उर्दू की खिदमत करने वाले ये भी हैं। दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब गुलाम अली बुलबुल साहब से, और ये बुलबुल आपके सामने चहकेगी। दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब खालिद इरफान से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। खालिद इरफान साहब, खालिद इरफान साहब मेरे 25 साला देरीना दोस्त जनाब ज़ियाउल हक कासमी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आए। ज़ियाउल हक कासमी साहब, दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब सागर खयामी साहब से, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। सागर खयामी साहब बड़े सीनियर शायर हैं। सागर खयामी साहब। सादिया हरीम साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। दरख्वास्त कर रहा हूँ पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं पहली बार इनामुल हक जावेद। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उर्दू की खिदमत वही नहीं कर रहे जो शेर कह रहे हैं या शेर सुना रहे हैं या लिख रहे हैं। हमारे दरमियान मुझे बड़ी खुशी है कि बेगम अख्तर इमाम मलिक, डॉक्टर अख्तर जहां मलिक साहबा तशरीफ़ लाई हैं, जिनकी बड़ी खिदमत हैं, और हम हमेशा उनके मशकूर ममनून रहेंगे कि वो हमेशा बड़ी मदद फरमाती हैं मुशायरों को आप तक पहुँचाने में। दरख्वास्त कर रहा हूँ हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब। सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब ये रुकन है बुनियादी जिंदा दिलान तहरीक हैदराबाद के। मोअज़्ज़ ख़ादिर हज़रात, मैं अब दरख्वास्त करूँगा अपने मोहतरम जनाब राग़िब मुरादाबादी साहब से कि जिनके ज़िम्मे आज की निज़ामत के फ़राइज़ हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। राग़िब मुरादाबादी साहब। जनाब हिलाल सेवारी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। दरख्वास्त कर रहा हूँ इंग्लिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं जनाब हज़रत शाह साहब। हज़रत शाह हबीब हिलाल सेहारी साहब। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ शोरा यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, और बिला ताख़ीर मैं अब मुशायरे की कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि खैर व बरकत के लिए नात से इसकी इब्तदा की जाए, और जनाब दिलावर फिगार साहब से दरख्वास्त है कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ा करते हैं। एक नात आपके ज़रिए। हुक्म दिया गया है
کہ میں ناز شریف سے اس مبارک جشن ضمیر جعفری کا آغاز کروں، تو میں جناب اظہر زیدی صاحب کی اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو یہ غالب اردو کا بہت بڑا شاعر، اس کی فارسی نعت، اور فارسی نعت پر ہی میں نے 3 مصرے یعنی تضمین کی ہے، اپنے 3 مصرے فارسی میں دیے ہیں غالب کی نعت پر۔ ملاحظہ ہو غالب کہتا ہے کہ حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آر کلام حق بزبان محمد است۔ عرض کیا ہے کہ قرآن پاک اضافہ شان محمد است، قرآن پاک اضافہ شان محمد است، نام خدا ثبوت نشان محمد است، نام خدا ثبوت نشان محمد است، گویا زبان حق بدہان محمد است، حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، حق جلوہ کلام حق راگ بیار کلام حق بزبان محمد است، بنگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام را، غالب کہ بنگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام را، کی نیمہ جنبشی ز بنان محمد است۔ عرض کیا ہے کہ کافیست یک اشارہ آقا غلام را، کافیست یک اشارہ آقا غلام را، عبرت بگیر و پختہ کن ایمان خام را، این است معجزہ لب معجز کلام را، بنگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام را، کی نیمہ جنبشی ز بنان محمد است۔ کہتا کہ واعظ حدیث سایہ توبہ فروگزار کینجا سخن ز سرو روان محمد است۔ عرض کیا ذکر محمد عربی است، ہوشیار ہر لحظہ بر مقام محمد نگاہ دار، جز مدح مصطفیٰ سخن درمیان معیار، واعظ حدیث سایہ توبہ فروگزار کینجا سخن ز سرو روان محمد است، کینجا سخن ز سرو روان غالب ثناء خواجہ۔ سب کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے ہم لوگ نہیں نعت کہنے کے قابل کہ غالب ثناء خواجہ بیزدہ گزاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، ہر چند ماہ بکشت ادب فصل کاشتیم، ضمیر بھائی ہر چند ماہ بکشت ادب فصل کاشتیم، اما مجال مدحت آقا نداشتیم، مختار کار خیش خدا را گماشتیم، غالب ثناء خواجہ بیزدہ گزاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ جزاک اللہ جناب دلار فگار صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، یہ مشاعرے جو آپ تک پہنچتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اسٹیج پر اور جو اسٹیج پہ نہیں دیکھ سکتے یا بعد میں ان سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، المنصور ویڈیو کی بڑی خدمات ہیں اس سلسلے میں کہ واحد ادارہ ہے جو آپ تک یہ مشاعرے پہنچاتا ہے۔ میں اب درخواست کر رہا ہوں جناب راغب مراد آبادی صاحب سے کہ وہ نظامت کے فرائض سنبھالیں۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سب تشریف لائے۔ اس فقید المثال مشاعرے میں جو شعراء تشریف فرما ہیں انہیں زحمت کلام دینے سے پیشتر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دو حضرات کو پہلے زحمت دوں جو نثر میں حضرت ضمیر جعفری کے متعلق اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں حضرت شاہ صاحب سے جو بریڈ فورڈ لنڈن سے یہاں تشریف لائے ہیں، حضرائے کرم تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں
مستفید و مستفیض فرمائیں۔ معزز حاضرین محفل، آپ نے بہت سارے مشاعرے اٹینڈ کیے ہوں گے اور اکثر دیکھا ہوگا کہ ان مشاعروں میں جہاں سنجیدہ مشاعرے ہوتے ہیں ایک آدھ مزاحیہ کلام ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مزاحیہ کلام کے دوران آپ کو ایک آدھ سنجیدہ غزل سنا دی جائے، بالکل مختلف انداز میں، کہ پیر و مرشد میرے پیچھے ہیں اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے